آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو بتائیں کہ آزادی کی اہمیت کتنی ہے. یعنی یہ جو ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، اس آزادی کی اہمیت کتنی ہے. آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس ملک کو کس لیے بنایا گیا تھا. کیا صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں؟ تو قائد اعظم سے جب کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہے ہیں، یہاں سب اکٹھا ہے، سب ساتھ ہے، تو ایک اتنا بڑا ملک کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے فرمایا تھا اس لیے تاکہ ہم وہاں اسلام کو عملی طور پہ نافذ کر سکیں. کیا کر سکیں؟ اسلام کو. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہم نے 75-76 سال گزر گئے، اسلام کو عملی طور پہ نافذ نہیں کر سکے. آج بھی روایتی طور پہ تو اسلام ہمارے اس ملک میں ہے، آج بھی نظریاتی اسلام ہمارے ملک میں نہیں آیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے انداز مختلف ہیں. ابھی کل جو اسمبلی تحلیل ہوئی تو اس اسمبلی کا ایک وزیر کہہ رہا تھا کہ ہم بڑے شرمندہ ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے. وہ جالب نے اپنے زمانے میں کہا تھا کرسی ہے تمہاری، جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ آپ جاگ رہے ہیں. جالب نے کہا تھا کہ یہ تمہاری کرسی ہے، جنازہ نہیں ہے، اگر تم کچھ نہیں کر پا رہے تو اتر جاؤ. لیکن حال دیکھیے کہ جس پاکستان کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، اس وقت کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نعرہ تھا جس نعرے کی بنیاد پہ اتنا بڑا وطن حاصل کیا گیا. لیکن افسوس کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس ملک کی باغ دوڑ گئی، وہ قائد اعظم سے اس زمانے کے بعد سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے جو لوگ ہمارے حکمران بنے، بظاہر تو وہ ہمارے حکمران تھے، لیکن ان کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھوں میں تھیں، ان کی چابیاں کسی اور کے ہاتھوں میں تھیں. بظاہر چہرے اور تھے اور پیچھے چلانے والے اور تھے. لیکن ہم اتنے بھولے بھالے ہیں، ہم اتنے سادہ ہیں کہ ابھی چند دنوں کے بعد ہماری گلیاں بھی بننا شروع ہو جائیں گی، ہمارے سیوریج کا مسئلہ بھی حل ہونا شروع ہو جائے گا، بجلی جانی بند ہو جائے گی، اور ہم 5 سال کی ضلالت کو بھول کے 1 مہینے کے سکون کی خاطر اگلے 5 سال کے لیے پھر ایسے لوگوں کو منتخب کر لیں گے. تو پاکستان بننے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں ہم اسلام کو عملی طور پہ نافذ کر سکیں. تو صاحب بتانا یہ مقصود ہے کہ آج پاکستان کے حالات اگر اچھے نہیں ہیں تو وجہ یہ ہے کہ جو وعدہ ہم نے رب سے کیا تھا ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا. آج بھی بدقسمتی سے سودی نظام باقاعدہ قانونی طور پہ رائج ہے. ہمارے ہاں باقاعدہ قانون ہے کہ ہر سال جو شرح سود ہے اس کا کتنا اس نے بڑھنا ہے، اس کی شرح کتنی بڑھنی ہے، یہ طے ہے. ہر سال ٹی وی پہ آ کے وہ بتاتے ہیں کہ اس سال سود کی شرح یہ رہے گی، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سود لینے والا رب سے جنگ کا ارادہ کرتا ہے اور وہ رب سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. جب تک وطن عزیز میں سودی نظام ختم نہیں ہوتا ہمارے ہاں سکون نہیں آ سکتا. معاشی حالت کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک سودی نظام ختم نہیں ہوتا. لیکن یہ کون کرے گا؟ کون آئے گا؟ کون اٹھے گا؟ ہمیں تو بس یہ ہے کہ ہمارا راستہ صاف ہو جائے، پیچھے سے آنے والا گر جائے یا وہ مر جائے، ہمیں اس کی خبر نہیں. تو قومیں تو ایسی نہیں ہوتی، قومیں تو یوں نہیں کرتی. قوم کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ قوم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. فرماتے ہیں قوم یہ ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو دہلی کا ہر پیر و جوان دہل جائے. یہ تھی قوم. اس لیے ہم نے 14 اگست کو اللہ کریم نے یہ علیحدہ ملک ہمیں عطا فرمایا تھا. اس لیے 10 لاکھ لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی تھیں. اس لیے 1 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی تھی کہ ہم اسلام کو عملی طور پہ نافذ کر سکیں. لیکن ہم نے 14 اگست باجے بجا کے گزار دی، ہم نے 14 اگست اپنے چہرے پہ پینٹ کر کے گزار دی، ہم نے 14 اگست کو ملی نغمہ لگا لیا اپنے گھر میں اونچی آواز پہ. اور جو ذرا زیادہ ایڈوانس ہے
اس نے ڈی جے سسٹم گلی میں رکھا اور ملی نغمے اونچی آواز میں لگا کے اور گھر میں جھنڈیاں لگا کے یہ سمجھا کہ شاید 14 اگست کا حق ادا ہو گیا. 14 اگست کے حق ادا اس طرح ہوں گے کہ ہم اسلام کو عملی طور پہ نافذ کریں، اور جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ان کی ہے، کم از کم جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پہ تو عمل کریں، جو میرا بنتا ہے میں اس پہ تو عمل کروں.